بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک درزی کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے درزی کو 1000 کا نوٹ دیا اور کہا کہ میرے لیے فلاں قسم کا کپڑا لے آنا اور اچھا سا سوٹ تیار کر دینا۔ درزی رات کو دکان بند کر کے گھر آیا تو بیگم نے بتایا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ درزی اسی وقت دکان گیا اور اسی 1000 روپے کے نوٹ سے آٹا اور کچھ اور ضروریات کی اشیاء خرید لایا۔ اب جس دکان سے درزی نے سامان خریدا، اسی دکان کے پاس ایک گاہک آیا جس نے 4000 کا سامان خریدا اور دکاندار کو 5000 کا نوٹ دیا، جس کے بدلے کے طور پر وہی 1000 کا نوٹ گاہک کے پاس چلا گیا۔ اب وہ گاہک گھر آیا تو اس کی بیگم نے بتایا کہ بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے۔ اس نے بیگم کو اگلے دن فیس کی ادائیگی کا عندیہ دیا۔ ادھر درزی پورا بازار گھوما لیکن مطلوبہ کپڑا نہ ملا۔ چاروں ناچار خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ صبح ہوئی، اسکول کھلا، باپ نے اسی 1000 کے نوٹ سے بچے کی فیس دی اور وہ 1000 کا نوٹ اسکول کے کاؤنٹر پہ گیا۔ اسکول کے استاد کی تنخواہ میں وہی 1000 کا نوٹ شامل کر دیا گیا۔ استاد شام کو اسی درزی کے پاس گیا اور اپنا سلا ہوا سوٹ، جس کا وہ 10 دن پہلے آرڈر دے گیا تھا، لے کر معاوضے میں وہی 1000 کا نوٹ دے آیا۔ تھوڑی دیر میں وہی پہلا شخص آیا اور کپڑے کا پوچھا۔ درزی نے بتایا کہ کپڑا نہیں مل سکا، آپ اپنے پیسے واپس لے جائیں۔ اس طرح وہی 1000 کا نوٹ واپس پہلے والے آدمی کے پاس چلا گیا۔ میرے نہایت ہی محترم قائرین اکرام، اس آتف کا یہ واقعہ آپ تمام احباب کی گوشِ گزار کرنے کا فقط اتنا سا مقصد ہے کہ دولت اگر معاشرے میں تیرتی رہے گی تو لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ جہاں دولت کسی تجوری میں رک گئی، وہیں نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی دولت کو جمع کر کر بار بار گننے والے پر سخت وعید آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت مند ہونا غلط نہیں، لیکن واللہ یقین جانیے کہ دولت پر قبضہ کر لینا غلط ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک نہ سوتے جب تک آخری دینار بھی صدقہ نہ کر دیتے۔ اور دوستو، اسلام کا نظریہ زکوٰۃ بھی دولت کے بہاؤ کے لیے انتہائی اکثیر ہے۔ جس طرح خون جب تک جسم میں گردش کرتا ہے جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جہاں خون کہیں رکنا شروع ہوا اور بیماریوں نے آ گھیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کار عاقبت اندیش سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے حاصل کردہ سبق پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔